صلی وسلم علی رسول کریم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت یا بنی اسرائیل سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، وأوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرا اقرار، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کی، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی، وإیایا فاتقون، اور مجھ سے بچتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت چھپاؤ سچ کو، حق کو جان بوجھ کر۔ ان آیات کو خلاصہ تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے تھے میں نے تم پر، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جاوے۔ آگے یاد کرنے میں مراد بتلاتے ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا، اس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر، جیسے کہ آیت مذکورہ میں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور سنو مجھے سے ڈرو، اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کے اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لائے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے قرآن، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے سے خارج ہیں، ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی۔ اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال ہی میں درج ہوتا رہے گا۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیا سے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی، جس کی تصریح آگے آتی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو حق کو حق کے ساتھ، حق کو حق کے ساتھ مت ملاؤ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو، جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ ان آیات کا معرف اور مسائل، پچھلی آیات سورہ بقرہ کی پچھلی آیات سے ان کا ربط، سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا، دونوں کا ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔